بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلو پاکستان۔ سویڈن کا جو واقعہ ہے اس کی ساری دنیا میں اس کے خلاف جو اہل علم ہیں، اہل دل ہیں اور جن میں خوف ہے اس بات کا کہ احترام ہونا چاہیے آدمیت کا، اور ابنائے آدم کے لیے جو ہدایت کے لیے آسمانی صحیفے اترے ہیں ان کا، وہ سارے کے سارے احتجاج کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کی حکومت اور پاکستان پی ڈی ایم جس کو کہا جاتا ہے وہ بالکل خاموش ہے اس کے اوپر۔ میں سب سے پہلے آپ کو ایک بیک ڈراپ پورا دینا چاہتا ہوں کہ وہ ہوا کیا۔ یہ اسٹاک ہوم میں ایک مسجد ہے مسلمانوں کی، جس کے سامنے دو لوگوں نے احتجاج کرنے کا پروگرام بنایا۔ جو احتجاج کرنے کے لیے ان کا خیال یہ تھا کہ شاید شہر امڑ آئے گا، لیکن کوئی نہیں آیا، اور وہ دونوں جو تھے وہ پہلے گئے گورنمنٹ کے پاس کہ ہمیں پرمیشن دی جائے۔ سویڈن کی حکومت نے ان کو پرمیشن دے دی کہ آپ احتجاج کر سکتے ہیں مسجد کے سامنے۔ یہاں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو مذہبی دن جتنے بھی ہوتے ہیں، جس اقلیت کے بھی ہوں، جس اکثریت کے بھی ہوں، اور جس ملک کے اندر بھی ہوں، جس مذہب کے بھی ہوں، ان کے لیے حکومتیں اور خاص طور پہ جو وہاں پہ انتظامیہ ہوتی ہے، جس کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی ہے، جس طرح پولیس ہو گئی، اور جس طرح چیف کمشنر ہو گیا سٹی کا، جس طرح سٹی کاؤنسل ہو گئی، جس طرح سٹی میئر ہو گیا، وہ سارے خاص انتظامات کرتے ہیں تاکہ دلجوئی کی جا سکے ان لوگوں کی جن کی خاص عبادت کا یا خاص ریاضت کا کوئی دن ہے۔ تو یہ عید الاضحیٰ کا دن تھا اور اس کے لیے پولیس نے یہ احتجاج کا دن الاٹ کر دیا۔ آپ ذرا غور لائیے گا ذرا ذہن میں کہ پہلے تو یہ کہ مسلمان ہیں وہ جو سویڈن کے اندر اقلیت ہے، اور اقلیت کی ایک عبادت گاہ ہے جو مسجد ہے، اور جو مسجد کے سامنے جس دن احتجاج کا دن پولیس نے چنا اور گورنمنٹ نے جس کی پرمیشن دی، وہ دن کیا تھا؟ وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ یہ اس سے زیادہ اشتعال انگیزی اور کوئی اور دل آزاری نہیں ہو سکتی تھی، اور پرووکیشن جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ سارا کیا گیا۔ یہ کرنے کے بعد اب وہاں پہ پولیس جا کے موجود ہوئی، انہوں نے بیریکیڈز لگائے، لوگوں کو تھوڑا دور رکھا، اور وہ دو لوگ جو تھے وہ اترے، اور پھر انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم کی بے حرمتی کرنے کی ویڈیوز بھی بنائیں، اور انہوں نے شیطانی کہکے بھی بلند کیے، شعلے بھی بلند ہوئے، اور باقی جو تضحیق اور توہین کرنے کی انہوں نے کوشش کی اپنی طرف سے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، اس کی توہین کیا کوئی کر سکے گا، اور اس کی تضحیق کیا کوئی کر سکے گا؟ یہ ایسا حق ہے اور ایسا سچ ہے جو بولتا رہے گا، اور اس واقعے کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں گے ضرور بولے گا، اور بولنے کا اس کا اپنا اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ اس کے لیے کوئی انسان کی خواہش یا کوئی انسان کا مطالبہ یا اس کی ضرورت نہیں، صرف یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں گارنٹی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو لوح محفوظ سے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، اور آخری نبی کے طور پہ ان کے پاس جو یہ پیغام آیا یہ حفاظ کے سینوں میں بھی موجود ہے۔ اس لیے اس کی نہ ہی کوئی تصدیق کر سکتا ہے، نہ توہین کر سکتا ہے، نہ کوئی تنسیخ کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کو تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے، اور مختلف شانیں ہیں قرآن کریم کی۔ اب اس کا جو پہلا حصہ یہ تھا، دوسرا یہ کہ انہوں نے وہ شیطانی ناچ ننگا ہو کے ناچا، اور ننگا ہو کے ناچنے کے بعد ان کو پوری پولیس نے پروٹیکشن دی، لیکن جب وہاں کراؤڈ جو تھا اس کے اندر سے بھی ان کو لان تان اور ان پہ تبرے جو تھے وہ کسے گئے، اور ان پہ آوازیں جو تھے وہ اٹھائے گئے، لیکن ان کو دور روک لیا گیا۔ اب یہ دو لوگ شیطانی ناچ ناچنے کے بعد ان کو یہ کہا گیا، جب اس کا وزیر اعظم بھی بولا اور اس کا ملک کا جو وزیر داخلہ تھا وہ دونوں بولے سویڈن کے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ یہ جب صورتحال پیدا ہوئی تو اس کے اوپر مختلف لوگوں نے مشرق و مغرب میں احتجاج اور آوازیں بلند کرنی شروع کی۔ جو غیر مسلم ممالک ہے اس میں سب سے تگڑی آواز، یہ ویڈیو بھی ذرا دیکھنے کے قابل ہے، جو روس کے صدر پیوٹن صاحب ہیں ان کی تھی، اور روس کے صدر پیوٹن نے جو کہا وہ بھی سن لیجئے، اور وہ ذرا ویڈیو ان کی دیکھ لیجئے۔ Это святыня мусульман, мусульманская святыня. И для всех других, если ты не знаешь, тоже должна и является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе. Не уважают религиозные чувства людей. И еще говорят, что это не преступление. В нашей стране это преступление. И по Конституции, и по 282 статье Уголовного кодекса Российской Федерации. بیسیکلی انہوں نے دو باتیں کہیں، کہا کہ یہ بہت عظیم کتاب ہے، اور یہ کوئی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، آسمانی کتاب ہے، اور مسلمانوں کی بڑی متبرک کتاب ہے، اور
کوئی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے اس کی ڈیسیکریشن کرنا. ایک بات یہ. اس کے بعد یہ سویڈن جو ہے یہ نیٹو میں جانے کی کوشش کر رہا ہے, جہاں ترکی کا اس کو ووٹ چاہیے ہوگا, روٹ اس کا ترکی کے ذریعے سے بنتا ہے. تو ترکی کے صدر جو تھے وہ, اب تو میں کسی وقت بات کرنا چاہوں گا جو آٹومن امپائر کی بحالی کے اوپر بھی, لوزان کا معاہدہ ختم ہو گیا ہے, وہ اللہ سے میں انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا, اور بڑی زبردست قسم کی ایک صورتحال پیدا ہو رہی ہے ریجن میں, اس پہ میں ضرور تبصرہ کرنا چاہوں گا. لیکن اس پہ انہوں نے کھل کے کہا کہ ہم اس کو ووٹ بھی نہیں دیں گے, اور بڑے زوردار طریقے سے بڑے واضح لفظوں میں ترکی کے صدر طیب اردوان, اللہ ان کو خوش رکھے, انہوں نے اس پہ احتجاج کیا. پھر اس کے ساتھ ہی اقوام متحدہ بولی, لیکن ڈھیلا ڈالا بولی, بہرحال بولی. جو نیٹو تھا وہ بولا, ڈھیلا ڈالا بولا, بہرحال بولا. جو کچھ رہبائی ہیں یہودی, وہ چونکہ تورات کے بارے میں کہ اس میں ہدایت اور نور آئی تھی, اللہ کی آسمانی کتاب ہے, قرآن حکیم میں ذکر ہے, اس کا حوالہ دے کے کچھ جو یہودی رہبائی ہیں وہ بھی بولے. سیونی اور ہیں اور رہبائی جو ہے وہ اور ہے, جو جوڈائز کہلاتے ہیں. تو یہ احتجاج ہوا پورے دنیا کے اندر. لیکن یہ جو ہمارا ایک کارٹون جس کو لایا گیا رجیم چینج کے ذریعے سے امپورٹڈ گورنمنٹ کے ہیڈ کے طور کے اوپر, اس نے وہ کارٹونوں والی حرکتیں جا کے کی اور بڑے ناپسندیدہ طریقے سے اور بڑے ناپسندیدہ لوگوں کے ساتھ. لیکن یہ میں 3-4 چیزیں اور میں کہنا چاہتا ہوں اس پہ. پہلی بات یہ ہے کہ جس ملک کے اندر کہا گیا یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے, وہاں فریڈم آف ایکسپریشن کا یہ حال ہے کہ بادشاہ کے خلاف بات کرنا اور بادشاہ کی توہین کرنا, اس کی 2 سال قید بامشقت سزا ہے وہاں پہ. اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے ساتھ آپ جو مرضی کھیل لیں. یہ ایک دوسرا, یہ دنیا کے امن کے ساتھ آگ کا کھیل ہے, اس لیے کہ 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہو گئے ہیں دنیا میں. سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مشرق و مغرب میں جو مذہب ہے وہ اسلام ہے, اور مسلمانوں میں تو خامیاں ہوں گی, غلطیاں ہوں گی, کنجیاں ہوں گی, کمیاں ہوں گی, لیکن یہ مذہب سچا ہے اور وہ اپنی سچائی کے اوپر پھیلتا ہے. دوسرا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خاص بات وہ یہ ہے کہ سویڈن کے ساتھ جو ممالک ہیں, 4 ممالک ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں, اس کے ارد گرد بڑے ممالک ہیں, فرانس بھی جس میں شامل ہے. وہاں اگر آپ اس کے پرچم کی توہین بھی کر دیں, کسی نے نیچے پھینک دیا تو اس میں کہیں 6 مہینے قید ہے, کہیں 3 سال قید ہے. یہ انہوں نے سزائیں رکھی ہوئی ہیں. یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے ان کا اپنا, جب اپنی باری آتی ہے. اور اس پہ جو تیسری اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ان کا فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ چوزن ہے, وہ سلیکٹیو ہے. یعنی آپ جو ہولوکاسٹ ہے اس کے بارے میں کوئی بات کریں گے تو آپ کو سزائیں ملیں گی, لیکن آپ اگر مسلم اقلیت, اور اس سے پہلے ہوا ہے 1-2 اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے جو مذاہب آئے ہیں, ان میں سے کتابوں اور حوالوں کے حوالے سے وہاں پہ ڈیسیکریشن بھی ہوئی ہے, اور وہاں پہ اس طرح کی بدتمیزی جو ہے وہ اور ہوتی رہتی ہے. تو یہ آزادی صرف مسلمانوں کے خلاف ایسا کوڑا ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے, لیکن یہ ان کے اپنے شہریوں کے لیے اور ان کے اپنے جو جس چیز کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بادشاہ بھی کوئی مقدس چیز کبھی نہیں ہوا. بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے, انسان ہوتا ہے اور رولر ہوتا ہے. اس پہ اس وقت تک آواز بلند کرتے رہنا چاہیے. میں بھی کرتا رہوں گا. میں چاہوں گا کہ میں لنک ڈھونڈ کے وہ آپ کو دکھاؤں کہ جب ایک فتنہ فلم آئی تھی تو میں نے ATV کے تعاون سے میں نے ایک فلم بنائی تھی سلام, اس کے جواب میں, وہ ضرور آپ نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھیے گا, سلام a film by بابر روان. Think about a book which says the one who kills unjustifiably one single soul is responsible for killing humanity at entirety. تو اس کا بھی انشاءاللہ العزیز ہم مؤثر جواب دیں گے. اور جب تک یہ اس کا کوئی حل نہیں نکلتا, ہمیں سب کو مل کے, جس طرح عمران خان نے اسلام و فوبیا کے حوالے سے آواز اٹھائی تھی, تو سب کو مل کے آواز اٹھانی چاہیے. لیکن جہاں حکمران اس طرح کے ہوں گے وہاں ان سے یہ امید نہیں رکھی جا سکتی, لیکن لوگوں کو اور پڑھے لکھے لوگ جو اسکالرز ہیں ان سب کو اپنی آواز ضرور بلند کرنی چاہیے اور اس کی شدید مذمت کرنی چاہیے, اور اس کے اوپر جس لینگویج میں آپ لکھ سکتے ہیں وہ لکھنا اور بولنا بھی چاہیے. دوسرا, میں پاکستان کے اندر ایک نئی بہار آئی ہے, اس بہار کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ بہار یہ ہے کہ عمران خان کے نام پہ پابندی, آپ اس کا نام ٹیلی ویژن پہ نہیں لے سکتے. تصویر پہ پابندی, تصویر آپ نہیں دکھا سکتے. عمران خان کی تقریر پہ پابندی, تقریر آپ نشر نہیں کر سکتے. عمران خان کی خبر پہ پابندی, خبر آپ چلا نہیں سکتے. تو یہ کیا سانحہ مشرقی پاکستان سے کوئی بڑا سانحہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے
شیخ مجیب الرحمان کی تو تصویر چلتی ہے، اندرا گاندھی کی تصویر چلتی ہے، یا خان کی تصویر تو چلتی ہے، باقی کرداروں کی تصویریں چلتی ہیں، لیکن عمران خان کو روک دیا جائے، پابندی لگائی جائے، یہ ڈسکرمنیٹری ہے، آئین کے خلاف ہے. کسی کورٹ کو چاہیے کہ خود ہی اس کو اٹھا کے پھینک دے کسی گندی ٹوکری میں کہ یہ کیسی پابندی ہے کہ ایک شخص ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر الزام بھی ہم لگائیں گے، آپ کو جواب کا موقع نہیں دیں گے، آپ کے خلاف ہم مہم چلائیں گے، لیکن آپ کو ہم ریبٹل کا چانس نہیں دیں گے. تو ریبٹل کا چانس جو وہ لوگوں نے دینا شروع کر دیا. اب آپ ایک بچوں کی، میں نے ایک ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی اور کچھ اور کلپس ہیں، تو بچوں کی کلپ دیکھنے والی ہے کہ لوگ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کر رہے ہیں. مستقبل پاکستان تحریک انصاف کا ہے، مستقبل عمران خان کا ہے، نہ کوئی اس کو -1 کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کو سیاست سے نکال سکتا ہے. اس لیے کہ جی جتنے جبر کے جتنے بھی ضابطے ہوتے ہیں ان کی عمر کوئی نہیں ہوتی. اور کل جو میں نے آپ سے کہا تھا ذرا غور کرتے جائیے گا کہ 3 مہینے کے اندر پہلی قسط، اور وہ وابستہ ہے پاکستان کے الیکشن کے ساتھ. یہ جو شرط پہلے لگائی تھی IMF نے، اس لیے الیکشن اب ہونا طے ہو گیا. کل پھر بات کروں گا پاکستان پائندہ باد.